نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ فقراء صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، مالدار لوگ وہ بلند جنت کے درجے لے گئے اور ساری ہمیشہ کی نعمتوں کی ڈھیر سارے اکٹھے کر کے لے گئے، حالانکہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس زائدہ اموال ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ وہ ان مالوں کے ساتھ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، اگر تم وہ شروع کر دو تو جتنے تم سے اجر میں سبقت لے گئے ہیں تم سب کو پالو گے، اور تمہارے اجر تک تمہارے بعد میں آنے والا کوئی پہنچ بھی نہیں سکے گا، اور تم سے افضل عمل کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے تمہارے جیسا عمل کیا۔ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ تو یہ 33 مرتبہ کہنے سے اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا کرے گا کہ جتنے حج کر کے، عمرے کر کے، صدقات کر کے اجر، جتنا زیادہ پیسے خرچ کر کے اجر لے گئے تم سب کو پالو گے، اور کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا سوائے اس کے جو اس جیسا تمہارے جیسا عمل کرے گا۔ تو وہ صحابہ نے جا کر فقراء نے شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے اغنیاء بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اگر انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر نماز کے بعد زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، یہ جو ہے نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بہت اہتمام سے کرنا چاہیے تاکہ یہ عظیم الشان اجر کے ہم مستحق بن جائیں۔ صرف اتنا اجر نہیں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ابو ہریرہ کی روایت میں ہی 33 مرتبہ یہ پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کی ساری غلطیاں بخش دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ تو بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہے کہ جو فرضی نمازوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھتا ہے وہ کبھی بھی ناکام ہوتا ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔